اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنه یتوب الی اللہ متابہ۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو توبہ کرے گا اور عمل صالح انجام دے گا اور اللہ کی طرف واقعاً رجوع کرنے والا ہے، یعنی وہ انسان ہر گناہ پہ پشیمان ہوتا ہے اور اس کے بعد اچھے اعمال انجام دیتا ہے اور ہر اس چیز کو ترک کر دیتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور ہر وہ اس چیز کو عمل انجام دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز کو کرتا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، تو انسان خداوند عالم کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی خداوند عالم اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اور وہ انسان خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ تو یہ کس چیز کا؟ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے گا اور اچھے اعمال بجا لائے گا، کیا ہے؟ اور وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ کیا ہے؟ عزیزان، خداوند عالم کی وہ کتاب جو بابرکت کتاب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک کیا جا سکے، لا ریب فیہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عزیزان، یہ مستند کتاب ہے کہ جس سے آپ کبھی منہ نہیں موڑ سکتے، یہ حقیقت ہے اور عینی ہے، یہ سچ ہے، اس میں ذرا سا بھی جھوٹ کا بھی شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وتوبوا الی اللہ جميعا، اور صاحبان ایمان یعنی جو ایمان لے آ چکے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والے، کہ تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی۔ کیا ہے؟ انسان بھلے ولو انسان گناہ نہ کر رہا ہو لیکن توبہ کرتا رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اور گڑا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ امام علیہ السلام کی یہ سیرت بھی رہی ہے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی معصومین آئے، ان کی یہی سیرت رہی ہے، خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے پروردگار مجھ سے جو بھی کوئی خطا ہو گئی ہو مجھے معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے؟ عزیزان، کیا نبی کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ کیا معصومین کوئی غلطی کرتے تھے؟ عزیزان ہرگز نہیں۔ کیوں؟ معصومین پرورش بچپنے سے معصوم تھے، ہمیشہ سے معصوم تھے اور ہمیشہ معصوم رہیں گے۔ نبی کو اللہ نے معصوم پیدا کیا، لیکن جب بارگاہ ایک خداوندی میں آتے تھے کہتے پروردگارہ مجھ سے جو کمی رہ گئی ہو، پروردگار مجھے معاف کر دے، جو میں نے گناہ کر دیا ہو، جو جس چیز کے لیے تو نے بھیجا تھا اگر اس میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ تو عزیزان، یہ ائمہ علیہم السلام اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تھے، یہ ان کی سیرت تھی کہ خداوند عالم کے سامنے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان، ہم تو گنہگار ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، تو ہمارا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کا۔ کیوں؟ توبہ استغفار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہو جائے گا اور آپ خدا سے قریب ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ،
اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 سورہ شورى۔ 114 سوروں میں عزیزان ہم اپنی زندگی میں کم از کم 10 ایسے سوروں کو سمجھیں کہ جو خداوند عالم نے ہر سورے میں جو اپنے مؤمنین سے خطاب کیا ہوا ہے، اپنے مومنین، اپنے بندے، یا ایھا الناس، ہر سورے میں عزیزان آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ عزیزان 10 سوروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت آپ کو مل جائے گی جو آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے، آپ کو راہ نجات تک لے آ سکتی ہے۔ اور عزیزان پھر مرنے کے بعد کہیں ایسا پچھتاوا نہ ہو کہ کاش پروردگارہ ایک سورہ پڑھنے کی یا ایک سورہ سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دیتا، شاید میں ایک آیت یا ایک سورہ کی وجہ سے میں کامیاب ہو جاتا، اور پروردگارہ یہ ایک سورہ نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگارہ میں غافل رہا اور پوری دنیا میں غافل جیتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد خسارے میں پڑ گیا۔ کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر یہ کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ کہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عزیزان کیا کہا؟ وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بجا لائے وہ لوگ، کیا ہے؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اسی لیے مرنے کے بعد انسان وہ خسارے میں ہے، انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، جو انسان اس دنیا میں رہ کر کے عمل صالح نہ بجا لایا، عمل صالح نہ بجا لایا۔ کیونکہ انسان بہت ساری خبریں سنی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ فلاں ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے انسان کی موت ہو گئی، فلاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انسان کی موت ہو گئی، فلاں آدمی جوان تھا، 18 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، فلاں آدمی 30 سال کا تھا، فلاں آدمی کے صرف 2 بچے تھے۔ عزیزان انسان کبھی بھی کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سب ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے وطن میں، اور ہمارے گاؤں میں اور ہمارے وطن میں اور ہمارے شہروں میں، جہاں جہاں بھی جائیں گے تو عزیزان یہی نظر آئے گا۔ خداوند عالم نے ہمارے آنکھوں کے نظریے سے یہ منظر دکھا رہا ہے اور دکھایا جاتا ہے، روزہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت دکھایا جا رہا ہے، ہر روز دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کسی وقت کسی بھی ملک میں دیکھیے، ہر سال کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا ہے، اس زلزلے میں عزیزان کہیں 40,000 مر جاتے ہیں، کہیں 50,000، کہیں 1,00,000، ارے کہیں ایسی بلڈنگ جو مضبوطی کے ساتھ بنائی جا رہی ہو، اس بلڈنگ کو ایک جھٹکے میں خداوند عالم گرا دیتا ہے۔ کیا زلزلہ کے ذریعے خداوند عالم کیا کر دیتا ہے؟ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ عزیزان یہ آنکھوں کے سامنے ہمارے لیے کیا عبرت ہے، عبرت ہے۔ عزیزان آپ مغرب میں چلے جائیے، وہاں پہ اس طریقے سے آپ جا کر دیکھیں گے کوئی ایک دوسرے کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ شادیاں رسماً طریقے سے ہو رہی ہے، شادیاں کہیں بھی ہو جا رہی، کسی سے کوئی فرق نہیں ہے، بھائی بہن میں شادی ہو جائے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طریقے سے عزیزان اب بھی ہم بہت ہی اچھی حالات میں ہیں۔ اگر دنیا کی طرف دیکھیں گے کہ دنیا میں عزیزان بہت کچھ ہو رہا، مغرب میں چلے جائیں عزیزان، مغرب میں خدا کا شکر کریے ہم ایسی جگہ پیدا ہوئے کہ جہاں پہ ہمارے والدین کی شناخت ہے، ہماری بہن کی شناخت ہے، بھائی کی شناخت ہے، نانا نانی کی شناخت ہے۔ عزیزان ہم ایسی جگہ پیدا نہیں ہوئے جہاں ہمارے نانا کا پتہ نہیں، جہاں ہماری والدہ کا پتہ نہیں، جہاں ہمارے والد کا پتہ نہیں۔ عزیزان ہم نے ایسی جگہ آنکھیں کھولی جہاں پہ کوئی اور ہماری پرورش کر رہا ہو، تو عزیزان یہ بھی ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ خداوند عالم نے
ہمیں ایسی آغوش میں پیدا کیا ہے کہ جس آغوش میں قرآن بھی ہے، جس آغوش میں نہج البلاغہ بھی ہے، جس آغوش میں کربلا ہے، جس آغوش میں عزاداری ہے، جس آغوش میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس آغوش میں امن و امان ہے، جس آغوش میں چین ہے، سکون ہے عزیزان، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے پوری دنیا کا، تو عزیزان بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے عزیزان بہت سوچتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں عزیزان بہت سکون کے ساتھ رہیں گے، بنگلہ بڑا سا ہے، ایک دم عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے عزیزان۔ جس بنگلے میں جائیں گے 2 سے 3 افراد نہیں ملیں گے عزیزان، کیا کہیں گے اگر آپ ان سے انٹرویو لیں گے، پوچھیں گے کہ آپ کتنے سکون میں رہتے ہیں، کہیں گے کہ بھائی صاحب گھٹن ہوتی ہے، بھائی صاحب بہت ہی سینے میں جلن ہوتی ہے، سانس نہیں لے پا رہے ہم۔ کیوں کہ عزیزان بالکل سناٹا ہے، ہمارے لڑکے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ ہمارے عزیزان اتنی عیش و عشرت، آپ نے اتنا مال بھر لیا کہ اس مال کے ذریعے سے بیٹے لندن چلے گئے، بیٹیاں UAE میں چلے گئیں عزیزان، ایک دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے پاس مال تھے، کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ اس ملک سے اچھا ہمیں فلاں ملک میں عیش و عشرت ملے گی۔ کیوں؟ آپ نے ایسی ہی تو پرورش کی تھی، جیسی پرورش کی تھی عزیزان نتیجہ ویسا ہی ملا۔ پھر ماں باپ کیا ہو گئے؟ بالکل اناتھ آشرم میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے نا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی کے گھر والے ماں باپ آج اناتھ آشرم میں ہیں۔ کیوں اناتھ آشرم میں ہیں عزیزان؟ غفلت، پیسہ کی ہوس، اللہ سے دوری، آخرت سے دوری، یہ سب کیا ہے؟ انسان کو بڑھاپے میں مرنے کے لیے، گھٹ گھٹ کر جینے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہر وقت حاضر رہنے کی کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رسول اللہ سے حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور یہ خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم کیا سب گنہگار ہیں عزیزان؟ تو اور ہمیں توبہ کرنے کا بھی حق ہے اور ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں۔ تو عزیزان ایک بہت ہی اگر عبرت حاصل کریں، ایک واقعہ، کسی زمانے میں ایک ولی خدا کے زمانے میں ایک ولی خدا، یعنی نبی جس طریقے سے ہوتے ہیں معصوم، اسی طریقے سے ولی اولیاء ہوتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کیا بہت ہی گنہگار، بہت ہی زیادہ گنہگار، دین سے ناشناخت، ہر چیز سے غافل، بالکل کہہ لیجئے کہ آوارہ۔ پورے گاؤں میں، پورے ضلع میں، پورے ایریے میں مشہور کہ یہ انسان جہنم میں جائے گا۔ کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا، اور اس کی کہیں کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ سب کے دلوں میں یہی بیٹھا تھا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ آیا میں نے اتنے گناہ کیے، کبھی نیکی نہ کی، اور کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس چیز کا احساس اس کے دل میں آنا تھا عزیزان، ایک چیز کا احساس اس کے دل میں کہ پروردگار میں نے پوری زندگی تیری بارگاہ میں نہ آیا، پوری زندگی غفلت کی زندگی، پوری زندگی گناہ کے اندر، اور ہر وہ کام جو کبھی تو معاف نہیں کر سکتا میں نے وہ کام کیے۔ پروردگارہ میں کیا کروں؟ اب کیا چاہ رہا ہے؟ کیا تو معاف کر سکتا ہے؟ تو عزیزان ایک چیز کا اس کے دل میں آنا تھا۔ پھر اس کے بعد عزیزان اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں نے اس کی لاش کو کیا کیا معلوم ہے؟
اس کی لاش کو اس کو پھینک دیا، ایسی جگہ پھینک دیا جہاں پہ کوڑے پھینکے جاتے تھے اور چڑیا وغیرہ جو ہے جانور وغیرہ اس کو نوچ کر کھا رہے تھے، کیا ہے نوچ کر کھا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اولیاء کے خواب میں جبرائیل اللہ ایک تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے کہ اے اولیاء اللہ، جو تو نے اس لاش کو بالکل پھینک دیا تھا، جو گنہگار انسان تھا، چوری کرتا تھا، آپ اس کو باعزت طریقے سے کفن دفن دیجئے اور غسل و کفن دیجئے اور عزت کے ساتھ اس کو دفن کریے، جو کچھ بھی دینی رسومات ہوتے ہیں وہ رسومات ادا کیجئے۔ پھر اولیاء کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو بہت ہی گنہگار انسان ہے، میں کیسے لوگوں کے سامنے اس کو غسل و کفن دوں، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے اولیاء، اے ولی اللہ، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور ان کو حکم کریں کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، میرے خواب میں اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ عزیزان، اس لاش کو باقاعدہ غسل کفن دیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے سوال کیا پروردگار کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اے ولی، اس نے اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے تھے اس گناہ کا احساس اپنے اندر لایا، اور اس احساس کا لانا تھا کہ میں نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیے، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ کیوں؟ یہ اپنے گناہ پہ یہ پشیمان ہوا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ جو میں نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ سب بیکار کیا تھا، وہ سب بالکل جہنم میں جانے کے لیے ایسے عمل کیے تھے۔ پھر اس نے اپنے دل میں یہ خیال لایا کہ پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، تو پھر اس کو غسل و کفن دیا گیا۔ عزیزان، پھر عزت سے میت اٹھائی گئی اس کی۔ تو عزیزان، اس سے ہمیں عبرت لینا ہے کہ ہم کتنے بھی گنہگار آج کیوں نہ ہیں، تو عزیزان خدا کی بارگاہ میں باعزت کے ساتھ سر جھکائیں، انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انشاءاللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے گا۔ پھر جلدی امام علی علیہ السلام کے بارگاہ میں پوچھا گیا توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے 6 چیزیں بتائیں۔ کہا کہ اے شخص، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یاد رکھ، توبہ علیین کا درجہ ہے۔ علیین کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ مقام، جو ان 6 چیزوں سے مل کر محقق ہوتا ہے، ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ توبہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ امام علیہ السلام جو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ماضی پر شرمندہ اور پشیمان ہونا، کیا ہے؟ توبہ ایسے حاصل ہوتا ہے، اپنے ماضی پہ کیا ہے؟ کیے ہوئے فعل پر پشیمان ہونا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا، یعنی محکم ارادہ کریے کہ آپ ایسا گناہ نہ کریے۔ تیسرا، لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ چوتھا، ترک شدہ واجبات کو بجا لانا، یعنی کہ آپ جو واجب نماز روزہ ادا نہیں کر رہے تھے، پھر ہم آج سے یہ نیت کریں کہ پروردگار آج سے ہم نماز پوری طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ہے چوتھی چیز۔ گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والے گوشت کو اس قدر پگھلا دینا کہ ہڈیوں پر گوشت باقی نہ رہ جائے۔ کیا ہے؟ عزیزان، کبھی ہوتا ہے نا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو حرام مال کھائے ہوتے ہیں، دوسرے کی چوری کی ہوئی چیز یا کوئی کاروبار میں کسی کا حق مار لیا، اس طریقے سے جو چیزیں پھر وہ کھانے کے بعد، اور یہ بھی نجیس چیز، جیسے ہم بس اوقات یہاں پہ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، تو عزیزان یہ بھی چیز کیا ہے؟ ہمارے بدن میں جو کچھ گوشت خون پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی پگھلانا ضروری ہے۔ جب تک اپنے بدن سے حرام لقمے کے ذریعے خون کو جو بنایا تھا اس کو جب تک نہ پگھلائیں گے تب تک توبہ قبول نہیں۔ یہ امام علیہ السلام طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے حرام گوشت کھایا تھا یا حرام مال کھایا تھا، حرام غذا کھائی تھی، اس کو آپ خون کو گوشت کو پگھلائیے، پھر اس کے بعد حلال
غذا کھائیے، حلال گوشت کھائیے، حلال پانی پیجیے، اس کے بعد جو گوشت بنیں گے وہ آپ کے بدن بالکل پاک و صاف ستھری رہ جائے گی۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز، بدن کو اطاعت کی تکلیف میں مبتلا کرنا۔ جس طرح گناہ کا مزہ چکھا ہے، یعنی عزیزاً جس طریقے سے ہم نے مزہ چکھا ہوا ہے، گناہ حلال حرام مال کھا کھا کے ہم نے اپنے پوری طریقے سے لذت اٹھائی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیں، یعنی خدا کی اطاعت میں اس طریقے سے جھک جائیں، اس طریقے سے عبادت کریں، راتوں رات دنوں کے دن اس طریقے سے عبادت کریں کہ ہمارے بدن سے جو ہے پسینے بہنے شروع ہو جائیں، پھر بدن پگھلنا شروع ہو جائے، پھر اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیجیے کہ پھر احساس ہو کہ جتنا ہم نے مزہ اٹھایا تھا اس کے بعد ہم نے اتنی تکلیف اٹھا لی ہے۔ تو یہ چھٹی چیز ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتی ہے؟ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہمیں ہر گناہ، ہر تکالیف اور ہر پریشانی سے بچا۔ پروردگار محمد والے محمد کے واسطے کہ ہمیں صحیح